کہ جو آج اجلاس ہوا ہے کابینہ کا اور اس میں وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے، وفات صاحب ہم بھی اکثر اپنے پروگرام میں کرتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ شہباز شریف صاحب قوم کو اعتماد میں لے لیں. اب پتہ نہیں قوم اعتماد میں آئی ہے یا نہیں، لیکن کوششیں ضرور بار بار کی گئی ہیں. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط سخت ہوں گی لیکن ہمیں فالو کرنی پڑیں گی. وزیر اعظم جو ہیں وہ اب ان کی جو لیڈرشپ پرائیورٹیز ہیں نا، اب وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، کلیئر ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک تضاد ہے بطول، اور وہ تضاد کا ذکر ذرا ہم کر لیتے ہیں کہ آج ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آج انہوں نے کابینہ کی میٹنگ میں کیا کیا کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگ بھی کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کافی اہم معاملات پہ جو ہے وہ بات چیت کی ہے. جو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں اس پہ تو ہم کرنے بھی لگے ہیں، لیکن جو مجھے کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، جو ایک تضاد نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں بطول، وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو گورنمنٹ ہے اس کی اس وقت پوزیشن کتنی مستحکم ہے، اور اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس طریقے سے ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کا پلان رکھتی ہے. وہ جو ترجیحات ہیں، وہ جو پالیسیز ہیں، وہ جو فیصلے ہونے ہیں، وہ اب ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اور آج بھی پرائم منسٹر نے وہی باتیں کی جس کا ابھی ہم ذکر بھی کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار بار بات آ رہی ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ایکچولی لگتی اسٹرانگ ہے لیکن ہے نہیں. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی ہے، ہر شخص ان کا یہ کہتا ہے، اور آج بھی جب ان کی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل گئے تو باہر نکل کر پھر انہوں نے وہی بات کی. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے. دوسرا، لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بظاہر تو بڑے اچھے ان کی اسٹرینتھ ہے، بڑے گورنمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہے، 1 پیج بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اپوزیشن کی طرف سے کوئی بہت زیادہ خطرہ بھی نہیں ہے. اور اوپر سے یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جو پہلے اپنی پارٹی کے اندر سے پریشر ہوتا تھا کہ جی بڑے بھائی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور چھوٹے بھائی کیا کر رہے ہیں، اب وہ بھی کچھ حد تک کم ہے. شہباز صاحب کو فری ہینڈ ہے، اور پنجاب میں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب پنجاب میں زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ان تمام تر معاملات کے باوجود یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں خطرہ نہ پیدا ہو جائے؟ یہ کیوں لوگ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کتنے دیر چلے گی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ تو ہمیں مل گئی، لیکن گورنمنٹ ملنے سے کیا ہماری رہی سہی جو سیاسی ساکھ ہے وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ دونوں پیرلل یہ باتیں ہو رہی ہیں، اسٹرانگ گورنمنٹ، ویک گورنمنٹ. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس کے اوپر میرے خیال میں تھوڑی سی ہمیں اس کی گہرائی میں جا کے بات کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے وہ سنوا دیتے ہیں کہ ہم جس گہرائی میں جاننا چاہ رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. بالکل سنائیے. جاوید لطیف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں اور رانا ثناء اللہ نے کچھ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہیں، آپ کو سنواتے ہیں. اب یہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مختلف انٹرویوز میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں اس سیٹ اپ کے حوالے سے، اور دبے الفاظوں میں تنقید بھی کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب تو یہ بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف، اور رانا ثناء اللہ نے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں دم کم ہے، کسی وقت بھی جو ہے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. سو ایک طرف گورننس کی اسٹرینتھ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف پولیٹیکلی ویک ہونا. اچھا، پولیٹیکلی جو ویک ہونا ہے وہ تمام معاملات جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ، اور اگر رانا ثناء اللہ کا ہمارے پاس اگر وہ ہے تو وہ بھی ہم سنوا دیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے پچھلے آج کل میں کیا کہتے پھر رہے ہیں. سنیے ذرا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں بھی نہ گرفتار ہو جاؤں، یعنی کہ ہنس کے بات کر رہے تھے، بٹ یہ ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس وقت ان کی تو گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے، فیڈرل سینٹر میں بھی ہے، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اچھا، اور پھر ذرا جاوید لطیف صاحب وہ بھی کوئی اس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں، ذرا وہ بھی ہم سنوا دیں. اب تو ریلکٹنٹ کیوں ہے پی ٹی آئی کہنے پہ؟ نہیں دیکھیں نا، وہ اب ان کی رام کہانی، وہ کہیں پہ جنرل باجوہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پہ جنرل فیض کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی اور پرابلم ہو رہا ہے. یہ تمام باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہی ایکچولی جو میں ایک کانٹرڈکشن کی نشاندہی کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ اور ان کی ترجیحات اور ان کا فوکس IMF کی ڈیل پر، پرائیویٹائزیشن پر، FBR کی ریفارم پر، ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے پر، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر، اور اس طرح کے دیگر جو
اصلاحات ہیں وہ کرنے پر، وہ تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ میں یہ سارا کام کرنے جا رہا ہوں، اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب جیسے تجربہ کار سیاستدان اور پرانے نظریات، یعنی ہارڈ کور پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں، وہ یہ خدشے کا اظہار بار بار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، اور کہیں ہم نہ گرفتار ہو جائیں۔ یہ جو ڈیویلٹی ہے، یہ تضاد ہے، یہ ایکچولی اس وقت ریفلیکٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کے اندر نروسنس۔ وہ میں اس کو گورنمنٹ کہوں یا میں اس کو جماعت کہوں، پی ایم ایل این کے اندر ایک سرٹن نروسنس ہے، اور وہ نروسنس کی جو بنیاد ہے وہ دو ہیں۔ پہلی یہ کہ جس طریقے سے ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ایک سوالیہ نشان ہے، اور بار بار یہ بات ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ تو شام کے نہیں صبح کے جیتے ہوئے ہیں، آپ لوگ کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، آپ لوگ جو گورنمنٹ کریں۔ وہ چاہے ریالٹی یہ ہے کہ اب وہ ایک گورنمنٹ ہیں، ریالٹی یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کے نمبرز ہیں، ریالٹی یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اور سینٹر میں ان کو کوئی پراپر چیلنج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کو لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، پتہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کر دے گی، پتہ نہیں اگر عمران خان صاحب کو ریلیف مل گئی وہ باہر نکل آئے تو کیا ہوگا۔ تو یہ جو نروسنس ہے،